لیکن میں سب سے پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے یورپین یونین وزراء خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے، اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجیں اور ایک قرارداد بھی آئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ شاہ محمود قریشی بجائے ان لوگوں کو یورپین یونین کو لتاڑتے، وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر جو کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، انہوں کو لتاڑنا شروع کر دیا، ان کو ریڈیکل قرار دے دیا، ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا کچھ کہا، اور یہ حکومت کا اپنا وعدہ تھا کہ ہم لے کے آئیں گے قرارداد اور اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت ہی افسوسناک یہ رویہ۔ اور مجھے دیکھیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو فلسطین اس لیے پٹ رہا ہے وہاں پر کہ یہ جو عرب ممالک میں جو یہ کٹ پتلی جو امریکہ کی ہاتھوں میں کھیلنے والے حکمران ہیں، کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف وہ سٹانس نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا۔ 80 لاکھ ہیں وہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی، 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں بسنے والے، آگے ان کو لگایا ہوا، اس لیے نہیں کہ کوئی مسلمان کمزور ہیں، ان میں کسی جذبے کی کمی ہے، کوئی ریسورسز کی کمی ہے، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، تمام اسلامی ممالک کے پاس سب کچھ ہے، ہر طرح کے ایسٹس ہیں، ہر طرح کا اسلحہ ہے، لیکن لڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اور ان کی حکومتوں کو سسٹین کرنے کے لیے اس انداز میں وہ مدد کرتے ہیں آ کے ویسٹرن پارٹس کہ وہ جو فلسطینی ہیں وہ بالکل امداد سے محروم ہیں، اور یہ ساری لڑائی ٹویٹر پر اور بیانات پر لڑی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ واہ 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 کیا بیان دیا، کیا گفتگو کی، اور بس حق ادا کر دیا، اور ہم وہاں پر جو ظلم و ستم ہے اس پر ہم مکمل طور پہ خاموش ہیں، اور یہی یہاں پر کیا گیا۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں جو سب کچھ کیا گیا، جس میں بڑے مناظر دکھائے گئے، عاشق رسول ہونے کے دعوے کیے گئے، ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کریں، اس سے توجہ ہٹائی جا سکے، ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے، اور خود چیمپئن بن کے آپ اپنا ایک لیڈ رول ازیوم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے جس کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے، اور اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ سارے آپ کسی سے بھی بات کر لیں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس آگ سے مت کھیلیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ جو صحیح کورس آف ایکشن ہے، جو آپ نے وعدے کیے ہیں، آپ ان کو پورا کریں تو یہ قوم پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی یہاں پر نہ تشدد چاہتا ہے، نہ کوئی اختلاف چاہتا ہے اس حوالے سے۔ اب ذرا پینٹاگون کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کے وزارت خارجہ نے یا ہمارے کسی سفیر نے، مشیر نے یہ بات خود سے کہی کہ ہاں ہم پر پریشر ہے، اڈا مانگ رہے ہیں ہم سے اڈے، لیکن ہم اڈے نہیں دیں گے؟ بات تک نہیں کی، ذکر تک نہیں کیا، اور وہاں سے امریکہ سے، واشنگٹن سے یہ خبر آئی کہ جناب اڈے مانگے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ اس کو ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی بھی تردید کر دی 2 دن پہلے، نہیں جی بالکل اڈے نہیں دیے جا رہے۔ اب پینٹاگون پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بالکل گفتگو جاری ہے، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، ڈپلومیٹک آپشنز ہیں، اور آج پھر وہ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے آسٹن لائٹ کی، جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، سیکریٹری دفاع ہیں۔ پچھلے 2 مہینے میں کم از کم 4 انٹریکشنز ہوئی ہیں ٹیلی فون پر امریکی سیکریٹری خارجہ کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور پھر اس کے بعد جو اینٹنی بلنکن ہیں ان کی بھی ہوئی ہے انٹریکشن، اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ان معاملات پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کوئی بیان جاری نہیں کر سکتی کہ ہم سے اڈے مانگے جا رہے ہیں یا ہم دیں گے یا نہیں دیں گے۔ وہ تو سیکیورٹی کے معاملات پر حکومت کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام تھا کہ جو ان پر پریشر ہے یا جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ کم از کم قوم کو اعتماد میں تو لیں۔ صدیق جان کچھ بتائیں تو صحیح، یہاں پہ بالکل خاموشی ہے، ساری خبر وہاں سے آ رہی ہے۔ ذرا یہ شارٹ سن لیں، ایک کربی صاحب کا جو پریس سیکرٹری ہیں، ایڈمرل کربی پینٹاگون، ان کی گفتگو سن لیں، پھر میں صدیق جان آپ سے اس پر کامنٹ لیتا ہوں۔ صدیق جان، یہ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپلومیٹک ٹاکس ہو رہی ہیں، پروسیس جاری ہے اور ابھی انکنکلوسیو ہیں، اور جو ریڈ آؤٹ ہے اس کے علاوہ ہم کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، وہ یہ جو دفتر خارجہ ہمارا جو کہہ رہا ہے کہ اڈے نہیں دیے، یہ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے انکار کر دیا، تاثر یہ دے رہے ہیں۔ بٹ امریکنز آر سیئنگ کہ گفتگو جاری ہے، اور ہمیں اس بات کا یہ بھی ایک ہمیں انٹریکشنز کی اطلاع ہے ہمارے پاس کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج بھی جو سیکریٹری ڈیفنس ہے ان کی بات ہوئی۔
تو حکومت پاکستان کو یہ بات تو بتانی چاہیے نا کہ وہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اڈے لینے کے لیے وہ کون کر رہا ہے, کہاں تک وہ بات ہو رہی ہے, اور کیا اس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بڑے اہم ایشوز ہیں, ان پر پاکستان کے اندر تو مکمل طور پہ خاموشی ہے. درست کہا آپ نے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ قوم کو بتانی چاہیے. کچھ تو حقائق ہیں, ظاہر ہے 100 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں بیرونی دنیا کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کون یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. IMF کے معاملات ہوں, یہ ساری چیزیں, یا FATF کے معاملات ہوں, جس طرح سے پاکستان کے گرد شکنجہ کسا جاتا ہے. اور پاکستان کو ابھی یہ FATF کے معاملے کے اوپر شوکت ترین صاحب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا پرسوں زوم کے ذریعے, تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک پولیٹیکل ایک اس میں معاملات ہیں, یا کمپلائنس ہم نے کر دی ہے. ایک دو چیزوں کے علاوہ ہم نے بڑی اچھی جو ہے وہ جو چیزیں ان کی تھیں اس پہ عمل درآمد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ قوم کو سچ بتانا چاہیے, بجائے اس کے کہ باہر سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, یہ چیزیں چل رہی ہیں. قوم کو آگاہ رکھنا چاہیے کہ, اور اگر آپ نے دینے بھی ہیں, پہلی بات یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, لیکن وہی جیسے آپ نے کہا کہ ادھر سے خبر آئی تو پھر ہم ادھر سے اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, ویسے نہیں ہم بتا رہے ہیں. اچھا, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں ایک اور ایشو پر بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو خیر ایکسٹرنل پریشرز ہیں آپ ضرور اعتماد میں لیں, یہ شکوک و شبہات کریٹ کرے گا وچ از ناٹ گڈ. مجھے یہ بات بتائیے صدیق جان کہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے اس کے اپنے خیالات ہیں, ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز تھاٹس. یہ پاکستان کے آئین میں اس بات کی گارنٹی ہے. اسد طور کے خیالات سے, بہت سارے خیالات سے میں بھی متفق نہیں ہوں, آپ بھی متفق نہیں ہیں, مجھے پتہ ہے. ہم جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کے جو خیالات ہیں ان پر ان سے بحث بھی کرتے ہیں, لیکن کسی کو یہ حق ہے کہ جا کے ان کے ساتھ تشدد کرے؟ کسی کو یہ حق ہے کہ ان کے گھر میں گھس کے ان کے ساتھ یہ کرے؟ یہ پاکستان کو ایک جنگل بنا دیا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا, اگر وہ حکومتی اہلکار نہیں ہیں, کسی ایجنسی کے لوگ نہیں ہیں, تو گورنمنٹ شوڈ فائنڈ آؤٹ اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہوگی. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم یہ الزام لگائیں کہ کسی ایجنسی نے کیا, لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ان پر تشدد ہوا, وچ از ریئلی بیڈ. یہ کس طرح کا معاشرہ, ہم یہ آزادی صحافت جو ہے اس کی کون پروٹیکشن کرے گا؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں, اگر آپ کو کسی بھی یوٹیوبر, کسی بھی صحافی, کسی بھی جو کوئی بات کر رہا ہے اس سے اعتراض ہے, تو آپ قوانین, اگر پہلے قوانین ایسے آپ کہتے ہیں کہ کمزور ہیں قوانین, آپ قوانین بہتر لائیں. آپ کو حق کیا ہے کہ آپ ماریں کسی کو جا کے, کسی کے گھر میں گھس جائیں؟ ٹھیک ہو گیا سر, اس کے بروزز ہیں. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسوسناک ہے, اور پاکستان کے صحافیوں کو ایک ہونا چاہیے اس پہ, اس سے قطع نظر کہ کس کا کیا بیانیہ ہے. صرف ون سائڈ آف دا اسٹوری جو آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ دوسری رہی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے متی اللہ جان صاحب کا جو پورا قصہ ہوا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کس نے اٹھایا, کہاں اٹھایا, کیسے اٹھایا. ان کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کا جو نام لیا جاتا ہے تاکہ پتہ تو چلے آخر کار کون رہا ہے.